محمد کوثر رضا ہوں، اور میں نے جو نماز کے حوالے سے آپ کو بتا دیا ہے اور مجھ سے پوچھا گیا ہے، تو میں یہ کلپ آپ کو بنا کے دے رہا ہوں۔ تہجد کی نماز کے حوالے سے، تہجد کی نماز کیسے پڑھتے ہیں اور کتنی پڑھتے ہیں اور اس کا طریقہ کیا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں، جو ہمارے گھروں کے اندر ہمارے بھائی یا ہماری بہنیں جو تہجد کی نماز پڑھتی ہیں یا بھائی پڑھتے ہیں، ان کے لیے یہ بات بہت ضروری ہے اور انہیں اس بات کی احتیاط کرنا چاہیے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نماز پڑھنے سے زیادہ کہیں ہم کسی بھول میں تو نہیں ہیں، ہم سے کہیں گناہ تو نہیں ہوتا ہے۔ ہمارے گھروں کے اندر یہ جو نماز پڑھنے کے لیے جا نماز موجود ہے، ان جا نمازوں پہ ایک بات بہت غور کرنے کی ہے۔ ان جا نمازوں کے اوپر مدینہ شریف اور کعبۃ المعظمہ کی تصویر بنی ہے۔ میں نے دیکھا ہے اور آپ بھی غور کریے گا، جب لوگ نماز پڑھتے ہیں تو جا نماز پہ تصویر کعبے کی بنی ہے، اور اگر سجدے کی جگہ بنی ہے تب بھی ٹھیک نہیں ہے، اور اگر جہاں کھڑے ہوتے ہیں پاؤں کے نیچے آتی ہے، اکثر نیچے ہی بنی ہوتی ہے، آگے تو کم بنی ہوتی ہے، تو وہاں لوگ کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں کعبے کی تصویر پہ پاؤں رکھ کے۔ آپ مجھے بتاؤ یہ غلط ہے کہ نہیں ہے؟ کعبے کی تصویر بنی ہو اور اس پہ ہم پاؤں رکھتے ہوں؟ میں تو یہ کہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا وہ یہ تھا کہ کعبے کی طرف کو تھوکنا بھی منع ہے، جہاں تک میری جانکاری ہے۔ حضور نے کہا کہ کعبے کی طرف کو تھوکنا بھی منع ہے، تو بتائیے جس کعبے کی اتنی تعظیم ہو کہ نبیوں کے سردار کہتے ہوں کہ اس کعبے کی طرف تھوکنا بھی منع ہے، اور ہم پاؤں رکھ کے کھڑے ہو جائیں، غلط ہے کہ نہیں ہے؟ آج سے یہ وعدہ کرو کہ اپنے گھر کے اندر کوئی جا نماز ایسی ہے جس پہ کعبے کی تصویر بنی ہے تو اس کو احتیاطاً مارکیٹ سے خریدے نہیں، اور اگر خرید لی ہے تو ادب کے ساتھ اوپر رکھ دیجیے آپ، صحیح ہے؟ اور یہ ایسی بے ادبی اور توہین نہ کیجیے۔ تہجد کی نماز کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تہجد کی نماز کا وقت کون سا ہے اور کس وقت پڑھی جائے گی، یہ معلوم ہونا بہت ضروری ہے۔ غلط فہمیاں ہیں لوگوں کے اندر کہ رات کے 1 بجے یا 2 بجے تہجد کی نماز ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ عشاء کی نماز پڑھنا ضروری ہے۔ عشاء کی نماز پڑھیں آپ اور اس کے بعد میں سو جائیں۔ سو کر جب اٹھیں، جب آپ کی آنکھ کھلتی ہے 12 بجے کھلتی ہے یا 1 بجے کھلتی ہے، یا سو جاتے ہیں تو 11 بجے کھلتی ہے، جب سو کر کے اٹھیں اس وقت سے لے کے طلوع آفتاب تک یعنی صبح صادق تک تہجد کی نماز کا وقت رہتا ہے۔ سمجھ گئے آپ؟ طلوع آفتاب سے صبح صادق تک تہجد کی نماز کا وقت رہتا ہے۔ اور کتنی رکعت نماز پڑھنا ضروری ہے تہجد کی؟ کم سے کم 2 رکعت نماز پڑھنا ضروری ہے،
اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے 8 رکعات تک ثابت ہے۔ سمجھ گئے؟ 8 رکعات تک حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے تہجد کی نماز ثابت ہے۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں نا مولانا صاحب؟ جی 8 رکعات تک ثابت ہے۔ اور حدیث شریف میں تہجد کی نماز کی بڑی فضیلت آئی ہے، بہت بڑی فضیلت آئی ہے۔ ابن ماجہ ایک کتاب ہے، اور سنن نے بھی اپنی روایتیں نقل کی ہیں، اس میں حضور کا ایک فرمان نقل فرماتے ہیں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، جو تہجد کی نماز کے لیے اٹھے اور اپنے اہل خانہ کو جگائے۔ اہل خانہ سے مراد ہوتی ہے، اگر باپ نماز پڑھتے ہیں تو وہ اپنی اولاد کو جگائیں، اولاد نماز پڑھتی ہے ماں باپ کو جگائے، بھائیوں کو جگائے، بہنوں کو جگائے، گھر کے اندر جتنے بھی لوگ رہتے ہیں ان لوگوں کو جگائے، اور ان سب کے ساتھ 2 رکعات نماز پڑھیں۔ تو معلوم ہے یہ اس طریقے سے نماز پڑھنے کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، جو ایسا کرتا ہے وہ کثرت سے یاد کرنے والوں میں لکھا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کثرت سے یاد کرنے والوں میں، کثرت سے یاد کرنے والوں کی آپ جانتے ہیں، ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن ہمارا نام کثرت سے یاد کرنے والوں میں نہیں ہے۔ کثرت سے جنہوں نے یاد کیا ہے وہ غریب نواز ہیں، وہ صابر کلیر ہیں، سرکار اعلیٰ حضرت ہیں، حضور مفتی اعظم ہند ہیں، اور حضور تاج الشریعہ ہیں، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو کثرت سے یاد کیا ہے۔ ایسے ہی آپ اگر نماز پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ یہ حدیث رسول ہے، کبھی نہیں بدلتی ہے، کثرت سے یاد کرنے والوں میں میرا اور آپ کا نام لکھا جائے گا۔ یہ بات سچ ہے اور میں کتاب سے بول رہا ہوں، انشاءاللہ آپ اسے سنیں گے تو فائدہ ضرور اٹھائیں گے، اور جا نمازوں کا ضرور خیال رکھیں گے۔ تصویر آپ دیکھیں گے جا نماز کی، کس جا نماز پہ نماز پڑھنا ٹھیک نہیں ہے۔